اسلامک سٹوری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کیوں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان کے اندر کون سی 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کو عطا نہ ہوئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان کے اندر کن 4 باتوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ جنتی حوریں اپنے محلوں کے اوپر چڑھ کر باہر آ جاتی ہیں۔ معزز دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کی دینی معلومات کے اندر مزید اضافہ ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ معزز دوستو، رمضان یہ رمض ان سے بنا ہے جس کے معنی گرمی سے جلنے کے ہیں، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے ہیں تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے اس کا نام بھی رمضان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری دن تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے۔ اور جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اور نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی کہ آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، لہذا اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اجرت دیتے ہوئے اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پاک مہینے کے اندر 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرو، اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی سے کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے استغفار کرو۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ عز و جل سے جنت طلب کرتے رہو اور جہنم سے پناہ طلب کرتے رہو۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے میسرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درخت کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ عز و جل سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات آئی ہے؟ تو حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تلبیہ یعنی کہ لبیک کہتے ہیں،
اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ معزز دوستو، اگر بات کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیوں عطا فرمایا، تو روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے سے 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 نور رمضان اور دوسرا نور قرآن ہے۔ میں نے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے سے 2 اندھیروں یعنی قبر اور دوسرا قیامت کے اندھیرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان اور قرآن اس وجہ سے عطا کیا ہے تاکہ قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا اور جب ہم قبر کے اندر جائیں گے اور وہاں پر بھی اندھیرا ہوگا تو ان 2 نوروں کی برکت سے ہم وہاں پر روشن و منور ہوں اور ان 2 اجالوں کے اندر ہم سفر کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اپنی برزخی زندگی اور قیامت کا سفر بھی طے کر پائیں۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ ماہ رمضان کی یہ بھی برکت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک کر رکھا، لہذا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا کہ تراویح کے اندر یہ مجھے سننے کے لیے کھڑا رہتا تھا، لہذا میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ بس ان 2 چیزوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔